احوال الدولة الأموية بعد عمر بن عبد العزیز، بنو امیہ کے حالات عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے بعد، حکومت بنو امیہ کے حالات عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے بعد۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بہت سے اموی خلفاء نے خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالی، جو یکے بعد دیگرے حکمران ہوتے رہے۔ سب سے آخری میں بنو امیہ میں جو خلیفہ ہوئے وہ تھے مروان ابن محمد، جن کے دور میں بنو امیہ کی حکومت کا سقوط ہوا اور اس کا خاتمہ ہوا سن 132 ہجری میں۔ نیچے کچھ صفحات کے بعد آپ کے پاس ایک تصویر ہے، ایک شکل بنائی گئی ہے، جس میں ان ان خلفاء کے بارے میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اور پھر ان کی تعداد بھی لکھی ہوئی ہے۔ میں علم کے طور پر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمر بن عبد العزیز کے بعد خلیفہ ہوئے یزید بن عبد الملک، 101 سے 105 ہجری تک وہ خلیفہ رہے۔ ان کے بعد ہوئے ہشام بن عبد الملک، 105 سے 125 ہجری تک وہ خلیفہ رہے۔ اس کے بعد الولید ابن یزید، 125 سے 126 ہجری تک وہ خلیفہ رہے۔ اس کے بعد یزید ابن الولید، یہ 126 سے 126 تک چند مہینے ان کی خلافت رہی۔ اس کے بعد ابراہیم ابن الولید، یہ 126 سے 127 تک صرف ایک سال خلیفہ رہے، اور مروان ابن محمد، جن کو مروان الثانی کہتے ہیں، یہ 127 سے 132 ہجری تک خلیفہ رہے۔ مروان ابن محمد میں بڑی بہادری کے ساتھ اگرچہ کہ مقابلہ کیا، لیکن بنو امیہ کی حکومت اتنے کمزور ہو چکی تھی کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایک بڑا معرکہ جو زاب نامی مقام پر ہوا، وہاں مروان کو شکست ہوئی، اور وہیں مروان کا قتل ہوا، اور اس کے بعد بنو امیہ کی شاندار حکومت ختم ہو گئی، اور بنو عباسیہ کی خلافت قائم ہوئی۔ آج کے سبق میں بنو امیہ کے سقوط کے اسباب کا ہم ذکر کریں گے۔ تو گویا آگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر ہم لوگ ڈال لیتے ہیں اس بات پر کہ بنو امیہ کی خلافت میں 14 خلفاء ہوئے۔ بنو امیہ کی خلافت میں 14 خلفاء ہوئے۔ 41 ہجری سے بنو امیہ کی خلافت کا آغاز ہوا، 41 ہجری سے، اور 132 میں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ یعنی تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ 90 سال سے کچھ بڑھ کر یہ خلافت رہی، بنو امیہ کی رہی۔ پہلے خلیفہ صحابی رسول معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، اور آخری خلیفہ مروان ابن محمد تھے۔ اور اس خلافت کی جو مدت رہی وہ سن 141 سے 132 ہجری تک رہی۔ عیسوی سن کے اعتبار سے 761 سے اس کا شمار ہوتا ہے، 661 سے 750 تک، 661 سے 750 عیسوی تک یہ حکومت رہی۔ اب آئیے بنو امیہ کے سقوط کے اسباب کا جائزہ لیتے ہیں۔ بنو امیہ کی خلافت میں اچھے باتیں تھیں، محاسن تھے، اچھے اعمال تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ برائیوں اور عیوب سے صحیح سالم تھے۔ بنو امیہ میں بہت سے عیوب بھی پائے جاتے تھے اور غلطیاں بھی تھیں، جو ان کی حکومت کے خاتمے کا سبب بنی، اور ان کی جو سلطنت ہے وقت کے ساتھ ساتھ وہ کمزور ہوتی گئی۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کی سنت ہے، اس کی تقدیر ہے، اس کا جو اس کی جو سنت ہے وہ یہی ہے کہ کوئی قوم خیر یا شر کی طرف نہیں بدلی جاتی یہاں تک کہ وہ اپنے نفسوں کو نہیں بدل لیتے۔
جب ان کے اندر خیر یا شر یہ چیز پیدا ہوتی ہے تو وہ پھر وہ خیر کی طرف چلے جاتے ہیں، یا پھر شر پیدا ہوتا ہے تو شر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ جو اخطاء اور عیوب تھے بنو امیہ میں، جو حکومت بنو امیہ کے خاتمے اور اس کے سقوط کا سبب بنے، اس میں سب سے پہلی چیز ہے ظلم و ستم، جو ان سے بنو امیہ کے خلفاء اور ان کے جو والی تھے، ان کے جو گورنر ہیں، آ، ان کی طرف سے واقع ہوا تھا۔ بعض وقتوں میں بعض وقتوں میں بنو امیہ کے خلفاء اور ان کے جو گورنر تھے، ان کا ظلم و ستم، یہ پہلا سبب ہے۔ وہ دینی اور دنیاوی مصلحتیں سمجھ کر اس ظلم و ستم سے آنکھیں بند کر لیتے تھے، اس کو نظر انداز کرتے تھے۔ جیسا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں ابن زیاد کا طریقہ رہا، ابن زیاد کا رویہ رہا، اور اسی طرح حجاج ابن یوسف کے زمانے میں بہت سے لوگوں کے ساتھ ظلم کی صورتحال پیش آئی۔ اور ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ دوسرا سبب ہے کہ بعض فتنوں کے خاتمے میں حد سے زیادہ سختی کا مظاہرہ کرنا، بعض فتنوں کے ختم کرنے کے لیے حد سے زیادہ سختی کا مظاہرہ کرنا، اور لوگوں کے قتل میں، لوگوں کا قتل کرنے میں حد سے زیادہ طاقت کا اضافہ، سرکشی کا مظاہرہ کرنا یا پھر طاقت کا استعمال کرنا، اور لوگوں کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آنا، باوجود یہ کہ تھوڑا سا حق ان کے ساتھ بھی ہوتا تھا لوگوں کے ساتھ، یا پھر ان کی جو غلطی ہوتی وہ اجتہادی غلطی ہوتی، تو لوگوں کے بعض حالات میں حق پر ہونے کے باوجود یا پھر ان کی غلطی اجتہادی غلطی ہونے کے باوجود بھی سخت ترین سزاؤں سے ان کو دوچار کرنا، یہ بھی ایک سبب تھا جس کی وجہ سے لوگوں کے دل میں بغض، کینہ حکومت کے خلاف پیدا ہوا۔ باوجود یہ کہ اس طرح کی جو سختی ہوتی تھی وہ کبھی کسی قائد کی طرف سے ہوتی تھی، کمانڈر کی طرف سے ہوتی تھی، یا کسی امیر کی طرف سے ہوتی تھی، جس کی خلیفہ کی طرف سے تو اجازت نہیں ملی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی ذمہ داری تو بہرحال حکومت ہی پر عائد ہوتی تھی۔ جیسا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا تھا اس میں ابن زیاد نے تصرف کیا تھا، یزید کی طرف سے اس کے احکام نہیں تھے۔ اور اسی طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو جنگ ہوئی تھی، اس میں حجاج بن یوسف نے تصرف کیا تھا، جبکہ خلیفہ کی طرف سے ایسے کچھ احکام ان کے پاس نہیں تھے۔ اسباب 6 تک ہیں، تو چونکہ وقت ہو چکا ہے اس لیے ہم لوگ جو ہے رک جاتے ہیں دوسرے سبب پر۔ باقی جو اسباب ہیں اس کو ہم لوگ انشاءاللہ آئندہ کلاس میں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔